بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ حضور کے ساتھ گئے تھے۔ حضور نے ان کو فرمایا: ما سر تم مسیرہ، تم نے جو بھی سفر طے کیا ہے، ولا قطعتم وادیا، اور تم نے جو وادیاں عبور کی ہیں، یعنی جو سفر کی مشکلات برداشت کی ہیں، الا کانوا معکم، وہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ تمہارے ساتھ ہی تھے، یعنی ان کے دل تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، وہ تو مدینہ منورہ میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: وہم بالمدینہ حبسہم العذر، وہ تھے تو مدینہ منورہ میں، لیکن وہ خوش دلی کے ساتھ نہیں تھے، ان کو عذر نے، مجبوری نے روک رکھا تھا۔ ان کے دل تمہارے ساتھ دھڑک رہے تھے، ان کے دل تمہارے ساتھ تھے، اور وہ تمہارے ساتھ تھے اجر میں، یعنی ان کو اجر بھی برابر تمہارے جیسا ملے گا، چونکہ وہ جانا چاہتے تھے، عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ دوستو، یہ روایت نظر سے گزری ہے تو دل کو کچھ تسلی ہوئی ہے کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور کفار کے خلاف قتال اور جہاد میں مصروف ہیں، ہم لوگ اگر صدق دل کے ساتھ یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر ہمیں راستے کا مسئلہ نہ ہو اور اگر ہمیں پہنچنے دیا جائے تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یہود کے ساتھ، کفار کے ساتھ قتال کریں، ان سے لڑیں۔ ہم مجبوری کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر صدق دل کے ساتھ یہی حالت ہے، اور اللہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، تو پھر اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کرے گا، اور جو ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ بس یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے تو جو ہم کر سکتے ہیں یہاں رہتے ہوئے، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے نوافل آیت کریمہ کا معمول بنا سکتے ہیں، اور اگر کوئی معتبر ذریعہ ہو تو ان کو مالی معاونت کر سکتے ہیں، وہ ہم ضرور کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔